بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ شرط کا بھی عام لوگوں کو نہیں پتا۔ شرط یہ ہے جب آپ امام حج کے ساتھ پڑھیں، جو مسجد نمیرہ کا امام ہے، آدھے سے زیادہ حاجی وقت میں پڑھیں گے۔ یہ اس مسئلے کا پتہ عام لوگوں کو نہیں ہے، اور وہ اپنی اب جماعتیں بھی کر رہے ہو تو کیا ہے، اور ہم نے جمع بین الصلاتین کرنی ہے، جمع بین الصلاتین کرنی ہے، جمع بین الصلاتین صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم حلال رزق تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم پلٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم البتہ گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، پھر تم پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے نہایت ہی مہربان ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 اور 199 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج سے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر حج لازم کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی بھی حیاء بے پردگی کی بات نہ کرے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے گناہ کی بات کرے، اور نہ ہی کوئی جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے، یہ نہیں۔ وہاں تو ایک عاشق کی طرح تو کچھ نہیں پتا، بس صرف اپنے محبوب کے اس میں خیال میں مگن ہے، اور ان چیزوں سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال تو فرمایا کہ ایسا حج حج مبرور ہے۔ اس کے مزید احکامات فرمایا لیس علیکم جناح، اصل میں مشرکین مکہ حج تو وہ بھی کرتے تھے، تو حج کے ایام میں وہ باقاعدہ تجارت کرتے تھے، لین دین ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں یہ ایک خیال گزرا کہ عبادت، حج تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، اہم عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے یہ، تو حج کے موقع پر ہم کوئی تجارت وغیرہ لین دین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال اور اس
جو تردد تھا اس کو دور فرمایا. فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں رزق حلال ہے. حلال روزی یہ اللہ کا بہت عظیم احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شرط ہے، شرط یہ ہے کہ گھر سے جب آپ نکلتے ہیں تو نیت آپ کی تجارت کی نہ ہو، لین دین کی نہ ہو. آپ خالص حج عمرے کے لیے جائیں، ہاں وہاں کوئی چیز سامنے آ گئی اور آپ نے لے لی تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر یہاں سے آپ ایک لسٹ بنا کر لے کر جائیں جیسے آج کل ہو رہا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہاں سے کوئی طلائی زیور وغیرہ سونا وغیرہ لے آئیں گے تاکہ کسٹم سے بھی بچ جائیں گے. جب یہی نیت ہو، نیت یہ آپ کی یہاں سے کیا ہے، یہی کام کرنے کے لیے جانا ہے، تو انما الاعمال بالنیات، تو پھر وہ حج تو نہ ہوا، پھر تو آپ تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، وہاں سے سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ اس سال ہم نے یورپ کی سیر نہیں کرنی، حجاز کی کرنی ہے. کہتے سیر کا نام دیتے ہیں وہ حج عمرے کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا، اور پھر یہ ہوتا ہے میں نے خود اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف شاپنگ ہوتی ہے. بس آج فلاں بازار گئے، آج فلاں بازار گئے، اور ماشاءاللہ اس میں جو مستورات ہوتی ہیں وہ کمال کرتی ہیں. ان کو ادھر کے بھی سارے بازاروں کے نام یاد ہوتے ہیں کہ فلاں بازار یہ چیز ہے اور فلاں سے یہ چیز لینی ہے اور فلاں سے یہ چیز لینی ہے. مدینہ منورہ میں جو 8 دن ہوتے ہیں، ایک دن بھی ان کو عبادت نصیب الا ماشاءاللہ کوئی اللہ والی ہوں گی جو عبادت کرتی ہوں گی، ورنہ تو صبح نکلے اور شام آئے، صبح نکلے اور شام آئے، صبح نکلے اور شام آئے، اور پھر وہاں ایک عظیم مصیبت میں مبتلا. میرا سامان تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھ لے، ذرا میرا تھوڑا سا سامان آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ وہ بھی معاملات. اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں شالمی سے بہترین مل جاتی ہیں. کون سی چیز ہے جو آپ کو یہاں نہیں ملتی؟ باہر کیف تو یہ ہے کہ اگر ویسے کوئی چیز سامنے آ گیا، آپ نے خرید لی ہے یا کوئی، تو لین دین حرام نہیں ہے، لیکن جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے جانا چاہیے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب جب تم عرفات سے واپس پلٹو. عرفات یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، وقوف عرفہ. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں الحج العرفہ، حج ہے عرفہ، عرفہ کا وقوف ہے. 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے لے کر اگلے صبح صادق سے پہلے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ عرفات میں آپ نے وقوف نہیں کیا، آپ کا حج نہیں ہوا. احرام کی حالت میں اگر آپ وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے نہیں ہیں، بس ختم. اب آپ کوئی دم نہیں دے سکتے، کوئی روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی قربانی نہیں کر سکتے جو اس کا مداوع ہو سکے. اس کا بدل ہے ہی نہیں. اگلے سال آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے. اس لیے اہم ہے یہ، اور اس میں ہمارے جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وقوف عرفہ یہ بہت بڑا میدان ہے عرفات کا، لیکن سوائے بطن عرنہ کے جو مسجد نمرہ ہے، اس مسجد کا کچھ حصہ وہاں انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ہر زبان میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی ادھر سے آگے چلے جائے، حج کے ہو جاؤ بھائی اپنا کام کرو. وہ بندے خدا سمجھائیں بھی کہ یہ دیکھیں جی یہ نشان لگے ہوئے ہیں، یہ جو حصہ ہے یہ عرفات کا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں عرفات میں وقوف کر لیں تاکہ آپ کا حج ہو جائے، پھر واپس بے شک یہیں آ جائیں. نہیں جہاں ادھر ہی ٹھیک ہے، بس آپ جائیں اپنا کام کریں. ہمیں پتہ سارے مسائل کا، کچھ کک پتہ نہیں ہوتا ان کو، لیکن چودراہٹ کہہ رہے ہیں جی بس وہ اللہ غفور ہے. یہ مولوی خامخواہ میں تنگ کرتے ہیں جی، غفور لگ پتہ جانا ہے وہاں. بہرحال تو یہ ہے کہ یہ مسائل سیکھ کر جانا چاہیے، اور اگر کوئی وہاں اللہ کا بندہ آپ کو سمجھاتا ہے تو تھوڑی سی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. باہر کے تو عرفات کا میدان، اس کو عرفات پہچان سے ہے، معرفت بھی اسی لفظ سے ہے. عرفہ یا عارف، پہچاننا. یا تو یہ ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ایک دوسرے کو پہچان گئے. اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو جب زمین پر اتارا تو جدہ اتارا،
جدہ کہتے نانی دادی کو ہیں، اور ہم سب کی نانی دادی کون ہے؟ اماں حوا ہی ہے، جدہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ شرق الہند، سرندیپ یا مالدیپ، ان جزائر میں سے کسی جزیرے میں اتارا۔ یہاں سے چلتے 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 ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ یہاں انسان جب جاتا تو اپنے رب کو پہچان لیتا، معرفت نصیب ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ ہاں رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ یہاں بڑی دعائیں مانگی، جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر رو رو کر، اور خصوصاً جب یہ آخری وقت آتا ہے اور وہاں سے جب ابھی غروب آفتاب ہوا، طریقہ وہاں کا یہ ہے کہ دو ظہر اور عصر دونوں وہاں باقاعدہ آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ اس شرط کا بھی عام لوگوں کو نہیں پتا۔ شرط یہ ہے جب آپ امام حج کے ساتھ پڑھیں، جو مسجد نمیرہ کا امام ہے، آدھے سے زیادہ حاجی ادھر نہیں ہوتے، آدھے سے زیادہ حاجی مسجد میں نہیں ہوتے، باہر ہوتے، اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، یا دائیں بائیں کہیں کسی درخت کے نیچے کسی سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں نماز پڑھیں گے امام حج کے ساتھ، جس نے خطبہ حج دینا ہے، وہ آئے گا اور اس نے پہلے اذان ہوگی، پھر اس کے بعد اقامت ہوگی، 2 رکعت ظہر کے پڑھیں گے، اس کے بعد اسی موقع پر باقاعدہ کیا ہے، وہ دوبارہ کھڑے ہو کر 2 رکعت عصر کی پڑھ لیں گے۔ یہ جمع بین الصلاتین ہے، دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ خطبہ حج دیتے ہیں۔ بہرحال لیکن اگر آپ باہر پڑھیں گے تو پھر اپنی اپنی نمازیں باقاعدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ یہ اس مسئلے کا پتہ عام لوگوں کو نہیں ہے، اور وہ اپنی اب جماعتیں بھی کر رہے ہو تو کیا ہے، اور یہ ہم نے جمع بین الصلاتین کرنی ہے، جمع بین الصلاتین کرنی ہے، جمع بین الصلاتین صرف اور صرف حج کا جو امام ہے اس کے پیچھے اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جمع بین الصلاتین بہرحال کریں گے۔ اس کے بعد دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور پھر جب غروب آفتاب ہوتا ہے اور وہاں وہ باقاعدہ ایک توپ چلاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ٹائم آہستہ آہستہ، اور وہاں دل کیا ہے، دھڑک رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہاں آنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب، عجیب مسائل بعد میں پوچھنے، ذہن میں رکھیے کہ بعد میں پوچھیں۔ تو یہ جو چیز ہے وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہرحال فرمایا ثم افیضوا، ہاں فاذا افضتم من عرفات، عرفات سے جب تم واپس پلٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اب یہاں سے جب آپ جیسے غروب آفتاب ہوا تو یہاں نماز نہیں پڑھنی، مغرب وہاں نہیں پڑھنی، چاہے رات کو آپ آخری حصے میں مزدلفہ پہنچ جائیں، آپ چلتے رہیں گے، جہاں آپ کو جگہ مل گئی مزدلفہ کی حدود میں، وہاں پر جا کر آپ نے مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اور یہاں پر پھر جو مشعر حرام ہے، مزدلفہ ہے، یہاں سوائے وادی محصر کے، وہاں پر بھی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وادی محصر جو ہے وہ مزدلفہ کا حصہ نہیں ہے، اور وہاں پر وقوف نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال صبح اٹھیں اور پھر فجر پہلے وقت میں پڑھ کر وہاں دعائیں مانگتے رہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مینا آ جائیں، اور یہ مینا میں پھر پہلا دن ہے، اور یہیں پر اسی دن آپ نے قربانی بھی کرنی ہے، طواف افاضہ بھی کرنا ہے، اور یہ تمام کام ہے۔ بہرحال انتہائی ایک اس جدید دور میں بھی ایک دفعہ ان دنوں میں حج بتا دیتا کہ میں ہوں، جتنا مرضی آپ جوان ہوں، طاقتور ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر 9، 10، 11 اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں حج ہے۔ بہرحال فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں کیا مانا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق عمل کرو، اپنی مرضی سے نہیں کہ جی اس میں کیا قباحت۔ سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ، اس سے پہلے تم گمراہ تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، اب سب کچھ مسائل کا پتہ چل گیا ہے تو ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے۔ مشرکین مکہ ایک اور خرابی تھی، وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کی صبح جب یہاں سے جاتے تھے 9 ذی الحج کو، تو 9 ذی الحج کو وہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس ہو جاتے۔ اور ان کے دین میں یہ تھا، شیطان نے یہ بات ڈالی تھی کہ یہ تو حدود حرم سے باہر ہے اور ہم تو بڑے
مجاور ہیں بیت اللہ شریف کے، یہ جو گناہگار لوگ ہیں یہ جائیں گے وہاں پر؟ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، بیت اللہ شریف کے مجاور ہو کر مکہ کے رہنے والے، اور اب ہم جائیں گے عرفات؟ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا نہیں نہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہیں جاؤ جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، تم بھی وہیں سے پلٹ کر عرفات سے واپس آؤ۔ فرمایا واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ انسان ہے، کلکم ابناء آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، ہر انسان سے خطا غلطی ہوتی ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً اس سے اپنے رب سے بخشش معافی مانگ لیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ جی ایسا بتائیے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، وہاں پھر وہ اتصال نہیں ہوتا نا، صفوں کا معاملہ ہوتا، تو اتصال جب نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ بادشاہی مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے اور آواز یہاں آ رہی ہے اور ہم یہاں اس کے پیچھے جو ہے وہ اقتداء کر لیں۔ جی ہاں جی، اپنی جماعت کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔